چھکا تو نہیں لگنے جا رہا؟ مالک بھائی، میرے خیال میں یہ ملک اس وقت انپریسیڈنٹڈ واقعات کی ٹیریٹری میں چلا گیا. 8 فروری کو الیکشن کی صورت میں جو ہمارے سامنے آیا وہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک جماعت سے جب آپ نے اس کا سب کچھ لے لیا لیکن اس کے باوجود پاکستان کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر سب سے زیادہ اکثریتی جماعت اس کو ووٹ دے کر بنا دی. پھر جو 9 تاریخ کو ہوا وہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. پاکستان کی تاریخ میں الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھتے رہے، ہر الیکشنز کے اوپر سوالات اٹھے، لیکن یہ فارم 47 کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دینا کہ ہم نہیں مانتے، یہ بھی انپریسیڈنٹڈ تھا. اور یہ جو آج 6 جج صاحبان کا جو خط ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو، یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، جوڈیشل ہسٹری میں. اب اس کی سر دست میں نے ابھی یہ لیٹر پورا پڑھا نہیں ہے، میں بھاگم بھاگ آپ کے شو کے لیے بڑی دور سے ایک گاؤں سے نکلا اور پہنچا یہاں پر، لیکن جو کچھ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے، جو کچھ آپ نے بتایا، میری جو امیڈیٹ ریئیکشن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ they have put the چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ in a dock. آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کی سربراہی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، کہ کیا سپریم کورٹ کے ججز، ان 6 ججز 90% آف دا اسلام آباد ہائی کورٹ، کہ کیا ان ججز کی اس ایپلیکیشن کو کیا وہ سنتے ہیں، ان کو کیا ریلیف دیتے ہیں؟ اس ملک کے جو رول آف لا ہے، اس ملک میں جو عدلیہ کا نظام ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے اس ملک میں ہوتا آیا ہے، ہر چیز کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا. جو سزائیں دی گئی ہیں ان کے اوپر سوال کھڑا ہو گیا، جو مقدمات سنے جا رہے ہیں ان کے اوپر سوالات کھڑے ہو گئے. اور پھر دوسری چیز کہ اس کے اندر جن اسپیسیفک واقعات کا ذکر کیا گیا، یہ واقعات کا ذکر کر کے یہ کوئی ایک عام آدمی الزام نہیں لگا رہا، یہ ہائی کورٹ کے ججز ہیں، سٹنگ ججز کے الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے گھروں سے کیمروں کی برآمدگی ہوئی، کہ ان کے بردر ان لا کو اغوا کر لیا گیا، کہ ان کو انٹیمیڈیٹ کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئیں، لوور کورٹ کے ایک جج صاحب کے گھر کے اوپر فائر کریکرز پھینکے گئے. یہ چارج شیٹ ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کے اوپر. اور اس وقت جہاں پر ججز کے کنونشن کی بات ہو رہی ہے، میں بطور وکیل یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جتنی وکلا تنظیمیں ہیں، جتنے بار کے صدور ہیں، ان سب کو اس کے اوپر ایک واضح موقف رکھنا ہوگا. اور جہاں ججز کے کنونشن کی ججز مطالبہ کر رہے ہیں وہاں پر وکلا کا بھی کنونشن ہونا چاہیے، وکلا کو بھی باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے اپنی جوڈیشری کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہم اس ملک کے اندر اس طرح کی جوڈیشری کے اوپر پریشر کو برداشت نہیں کریں گے. عدل و انصاف کا جو نظام اس ملک میں جس حد تک کمپرومائز ہو چکا ہے، بنانا ریپبلک ہم بن چکے ہیں کہ ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کریں گے. جس طرح پہلے وکلا تحریک کے دوران جوڈیشری کے ساتھ وکیل کھڑے ہوئے، اس دفعہ پھر دوبارہ وہ موقع آ گیا ہے اور وکلا کو کھڑا ہونا پڑے گا، نکلنا پڑے گا. Nobody saw this coming.